ہم نبی الاسلام کی بیویوں کے بارے میں یا سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے والد سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو دونوں ہی حقیقتاً اہل بیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی الاسلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی، دنیا اور آخرت میں ہماری مائیں ہیں. لیکن جو زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، وہ بیسیکلی ہے اس لیے تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اس کے باوجود وہ اس وقت ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے متاثرین ناسبیت یا متاثرین بنو امیہ. پھر اس میں غصے میں آ کے انہوں نے ایک اینٹی وینم علمی جواب، پھکی الزامی جواب دیا، اور یہ زید ابن ارقم کی انٹرنیشنل پھکی ہے جو آج تک ویلڈ ہے. غامدی صاحب اس کے آگے لیٹ گئے ایسے کر کے، اتنی بڑی پھکی دی ہے انہوں نے. زید ابن ارقم نے کہا ہے کہ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہے جب تک عقد میں ہو، جب عقد سے نکل جائے تو اہل بیت نہیں رہتی. اس کا جواب غامدی صاحب کے پاس نہیں تھا، اگرچہ حسن الیاس بھائی نے ان سے سوال کیا ہے کہ اولاد تو پھر بھی اہل بیت رہے گی، بیوی تو ختم ہو جائے گی، تو اس کے اوپر پھر وہ کلین بولڈ ہو گئے. بڑا اچھا لگا مجھے، اور یقین کریں جب وہ کلپ چلا نا ہمارے دار ارقم میں تو کہہ کے بلند ہوئے ساروں کے بیک وقت. اور مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹلیکچوئل لیول کتنا ہے کہ غامدی صاحب کو جب انہوں نے اس طریقے سے بے بس ہوتے ہوئے دیکھا میری اس دلیل کے سامنے تو سب کو سمجھ آ گئی. اور پھر میں نے باقاعدہ ابرار بھائی جو ہیں مسلم ٹوڈے والے، ان کو میں نے اپنے ایک دوست کے موبائل سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا اور میں نے انہیں مبارکباد دی کہ مجھے تو آج بڑا مزہ آیا غامدی صاحب کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے علمی طور پہ، کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. رسول اللہ نے اگر کسی موقع پر یہ فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، یہ سلمان تو گویا ہمارے گھر والا ہی ہے، تو یہ اس محبت کے انداز میں کہا جاتا ہے. باقی جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں میں یہ دعوت دوں گا آپ کو بھی، ہر شخص کو، کہ وہ جائے اور جا کر سورہ احزاب کو ہر طرح کے تعصبات کو باہر رکھ کر پڑھے اور پھر دیکھے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، کن کے بارے میں کہہ رہی ہے، کس اسلوب میں کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ زیر بحث ہے. یہ سب کی سب روایتیں اس کے تابع ہوں گی تو قابل قبول ہیں، اور اگر اس سے ادنا انحراف کریں گی تو ان کو کسی بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے. بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب ایک اور بات کہی گئی ہے کہ یہ جو حیثیت دی جاتی ہے ازواج مطہرات کو، بیوی تو نکاح کر کے آئی ہے، جب تک نکاح قائم ہے اس وقت تک نسل کا بھی حصہ ہے اور نسب کا بھی حصہ ہے، لیکن اگر وہ الگ ہو گئی، طلاق دے دی گئی تو وہ تو چلی جاتی ہے، لیکن اولاد تو نسل میں رہتی ہے، اصل ہوتی ہے. تو اہل بیت میں اگر کسی کو مراد لینا چاہیے تو وہ تو اولاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیوی کو تو آپ طلاق بھی دے دیں وہ چلی جائے گی، لیکن اولاد کو تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. اس استدلال پہ کیا کہیں گے کہ ان سے کہنا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے قرآن میں ترمیم کرا لیں. قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ادنا تعجب بھی نہیں. میں نے یہاں بتا دیا آپ کو کہ سیدہ سارہ کو اہل بیت کہا گیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے باقی؟ تو اس وجہ سے اللہ کی کتاب کے سامنے سرنگوں ہونا، سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں خصوصی طور پر ایک بات کریں گے ایک اہم موضوع کے اوپر. دراصل یہ موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہم ہر دفعہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کا نام انجینئر مرزا ہے، اور جو پاکستان میں بہت فساد اور فتنہ برپا کر رہا ہے، اور مستقبل قریب میں اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی نقصان پہنچائے. قصہ کچھ یوں ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے کہ اہل بیت کون ہیں. تو اہل بیت کے حوالے سے دو طرح کے موقف ہیں. ایک یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے وہ اہل بیت ہیں، اور ایک یہ کہ کیا ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. سب کا موقف ایک ہی ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں، اہل بیت ہی ہیں. اس موضوع پہ شاید میں ڈھونڈتا رہا، مجھے پرانی ویڈیو وہ نہیں مل سکے جس میں اس طرح کی یہ ساری گفتگو ہوئی. میرے سامنے ایک ہی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور مجھے عجیب لگا. اس ویڈیو کے اوپر ابھی میں کمنٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ہماری لاسٹ ویڈیو کے اوپر ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی ملک جمیل صاحب نے، میں ان کا جو ان کے چینل کے اوپر نام تھا اس سے ہی میں گیس کر سکا کہ ان کا نام ملک جمیل ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ حکم اول اور حدیث اول اور سنت اول اس کے حوالے سے. تو اس پہ انہوں نے میرا جواب مانگا ہے اور کہا ہے کہ اگر میں یہ جواب نہیں دیتا تو میں بھی اس فتنے کا حصہ ہوں. تو میرا ملک جمیل بھائی سے بالکل سادہ سمپل سا جواب دیتا ہوں آپ کو کہ
آپ میری تمام ویڈیوز نکال کے دیکھ لیجئے، میں نے کسی ویڈیو میں عالم دین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کوئی محدث ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ میں ٹیچر ہوں، میں ٹیچنگ کا دعویٰ کر سکتا ہوں، میں آئلس پڑھاتا ہوں، بیسیکلی آئلس میری اسپیشلٹی ہے، آئلس کی پریپریشن کرواتا ہوں، لینگویج ٹیچنگ کرواتا ہوں، ویسے بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں مختلف لیولس پہ، انگلش چونکہ میرا سبجیکٹ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ مجھے 10,000 سوال پوچھیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا جس کا صحیح پتہ ہوگا وہ بتاؤں گا۔ میں کوئی ایسی انفارمیشن کبھی اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا جس کے بارے میں میری تحقیق نہ ہو، میں ٹامے نہیں لگاتا، میں حقیقت پر اپنی گفتگو کرتا ہوں ہمیشہ ان کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی پوری آنیسٹی سے بیان کر رہا ہوں کہ میں بارہا کہہ چکا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، میں اس پہ کوئی اس طرح کے کسی بھی عہدے کا ہونے کا دعویٰ دار بھی نہیں، میں سمپل عوام ہوں۔ آپ شاید مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، چونکہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، آپ کا چینل بھی مجھے نہیں ملا، تو یہ یقیناً آپ نے جس طرح کا سوال پوچھا ہے آپ مجھ سے یقیناً زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، تو آپ مجھے کیوں کر اس کا حصہ کہیں گے، جبکہ میں نے تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں۔ میں تو عوام ہوں، میں تو عام آدمی ہوں، تھوڑا پڑھا لکھا ہوں، بالکل تھوڑا سا عاجز آدمی ہوں، فقیر سا آدمی ہوں، دل سے علماء اکرام سے محبت کرتا ہوں، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنیٰ سا غلام ہوں، ان سے دل میں عشق رکھتا ہوں، اور اس بات کا خواہاں ہوں کہ یہ جان ان کے نام پہ قربان، ان کے قدموں کی خاک کے اوپر قربان، اور اس رب سے محبت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا، چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ سنی تھے، جب قرآن پڑھا جتنا بھی پڑھا وہاں لکھا تھا فرقہ بازی غلط ہے، تو میں نے فرقہ چھوڑ دیا، میں مسلمان ہو گیا۔ میں یہ کبھی بھی کوئی بہت ایکسٹراڈنری پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں رہا، نہ میں نے ایسا کسی ویڈیو میں کوئی دعویٰ کیا، بلکہ میں نے صرف یہ کہا کہ میں آپ سب کی طرح عوام ہوں، اور آپ چونکہ سوال اتنا آپ کا ماشاءاللہ ہے کہ وہ ذہین کے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور جس طرح سے آپ نے مجھ سے جواب مانگا یقیناً آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں معذرت کا طلبگار ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس کوسچن کو اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں سیکھ سکا، اور مجھے کوئی یار نہیں ایسا کہنے میں، یہی میں اپنی کلاسز میں کرتا ہوں کہ آپ جو بات پوچھ رہے ہیں وہ اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے علم کے مطابق میں نہیں سمجھ پایا، بیٹا آپ مجھے پوچھیے، مجھے ٹائم دیجیے، میں انشاءاللہ اس کو یا تو سرچ کروں گا۔ اچھا، جب مجھے سرچ کرنا ہوتا ہے تو مجھے دو چیزیں بڑی بس سمپل کہ کیا سرچ کرنا ہے، اور وہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے وہ اسے پتہ ہو ایگزیکٹلی کہ وہ سوال کیا کر رہا ہے، اس کا آنسر نہ پتہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے کسی نے سوال کیا ہے، ممکنات میں سے ہے کہ اسے آنسر نہ پتہ ہو۔ دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں جنہیں جواب چاہیے ہوتا ہے، ان کو علم نہیں ہوتا اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم سے ٹیچر سے امید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اس کے اوپر ان کا سیٹسفیکٹری جواب دیں گے۔ دوسرے سوالات کی قسم وہ ہوتی ہے جو اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ اس شخص کا علمی لیول کیا ہے، کیا یہ جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے اس پہ یہ اوتھینٹک آدمی ہے۔ تو میرا چینل ہے آئلس کے اوپر میری ویڈیوز پڑی ہیں، آپ ان ساری ویڈیوز کو نکالیے، کوئی چھوٹی موٹی ہیومن ایررز ہوں گی تو ہوں گی جن کو میری ایڈیٹنگ ٹیم نے اگنور کیا ہوگا، لیکن اس میں ایک بات آپ چیک کر سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، میں نے اس پہ حقیقت پر مبنی کی ہے، اور انشاءاللہ جو اس میں نے اپنے طریقہ کار پڑھانے کے بتائے ہیں اس میں بڑے وثوق کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ میں نے یہ عرض کی ہے تمام اسٹوڈنٹ سے کہ اگر میرے بتائے گئے طریقے سے کوئی اسٹوڈنٹس اپنے آئلس کے ایگزام کی تیاری کریں تو میں 5000% گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اپنے ریکوائرڈ بینڈ حاصل کرے گا۔ اس سے زیادہ تو کوئی ٹیچر نہیں کر سکتا۔ سمپل سا میتھڈ ہے، میں نے اس کو ڈیوائز کیا ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، میں نے اس پہ اسٹرگل کی ہے، میں نے اس کو کریک کیا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہوں، اور الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی۔ تو وہ ہو گیا میرا سبجیکٹ جس پہ میں نے محنت کی ہے، اس پہ بھی میں اس بات کا دعوے دار نہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے تھوڑا سا جتنا آتا ہے آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ جواب دوں گا، پورا مطمئن کروں گا، اور اگر نہیں پتا ہوگا وہاں پہ بھی یہی کہوں گا کہ نہیں پتا، دن دیجئے، میں آپ کو ڈھونڈ کے اس پہ سرچ کر کے درست جواب دوں گا، تحقیق کر کے ٹاوا نہیں لگاؤں گا۔ یہاں پہ بھی
میں اس آپ کا سوال کرنا سر آنکھوں پر، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ فرض ہے تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، میں آپ کے اس سمجھنے کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر فرداً آپ اپنے کوشچن کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں کہ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ یہ جو آپ نے حکم اول، حدیث اول اور سنت اول کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، کہ اس کے یہ کیا آپ مجھ سے، آپ کا ایگزیکٹلی سوال کیا ہے، اور وہ سوال کرتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے بارہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور ایک عام پاکستانی ہوں، عام سا ایک مسلمان ہوں، جس طرح کے سارے مسلمان ہیں، جتنی کوشش کر سکتا ہوں اتنا اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کہیں مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں، عالم نہیں ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اب پڑھنا شروع کیا کچھ عرصے سے الحمدللہ، اور کریڈٹ جاتا ہے ایک صاحب کو، میرے ایک ٹیچر ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس دنیا میں اب وہ نہیں رہے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک بڑی خوبصورت کتاب جو ہے وہ سجیسٹ کی، اس سے پہلے میرے خیالات کافی میرا خیال ہے نامناسب تھے، وہ کتاب میں نے پڑھی، مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اس کتاب میں دیے گئے حوالے جن کتابوں کے تھے ان کتابوں کو پڑھا، اور میں بتا دیتا ہوں تصوف کے حوالے سے وہ کتابیں تھیں۔ ایکچولی کتاب مجھے سجیسٹ کی میرے ٹیچر نے، ان کا کتاب کا نام تھا مقامات وارث شاہ، اور یہ سید علی عباس جلال پوری صاحب کی لکھی کتاب تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے کتاب وہ پڑھی، ان کو میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تب بھی اب بھی، اور ڈاکٹر مبارک علی ان کو شوق سے پڑھتا تھا تب بھی اب بھی، ڈاکٹر غلام جیلانی برق ان کو تب بھی شوق سے پڑھتا ہوں اب بھی، تو اس طرح کے کافی لوگ ہیں جن کو شوق سے پڑھتا ہوں۔ تو مجھے جب وہ کتاب کا حوالہ دیا گیا، میں نے کہا جی میں نے سنا ہوا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے جب وہ کتاب پڑھی، اس میں جس طرح سے سید علی عباس جلال پوری صاحب نے مقامات وارث شاہ میں ہیر وارث شاہ کے اوپر جو گفتگو کی ہے، اور جس طرح سے اس کا کریٹیکل انالیسس دیا ہے، میرا جی چاہے کہ کاش سید علی عباس جلال پوری صاحب میرے پاس موقع ہوتا، میں ان سے ملتا، اگر وہ حیات ہوتے، اور اگر وہ ہیں تو میں ان سے مل پاؤں، مجھے یہ بھی کنفرم نہیں، موسٹ پروبیبلی ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں ان کے ہاتھ چوم، کیا خوبصورت گفتگو کی انہوں نے، وہ اس کتاب نے میری زندگی بدلی۔ پھر میں نے صوفیہ کی جو کتابیں تھیں وہ پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے جنرل سے تھوڑا سا علم آتا تھا دین کے حوالے سے، اتنا جو جمعے کے خطبے میں ہمیں مولوی صاحب نے دیا ہوا تھا ایک وہ، اور اس کے بعد پھر جب ایف اے اور ایف اے کے بعد آئے تو چند جو دینی کتابیں پڑھی مختلف لوگوں کی وہ۔ اگلی میرا جواب یہ ہے جمیل بھائی کہ میں اس کے خلاف اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ صرف نا اپنی ہر 2 گھنٹے کی ویڈیوز میں ایک تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ لائیو سیشنز کوئی ہوتے ہیں، بلکہ وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں، پلانٹڈ ہوتے ہیں، ایڈیٹڈ کی ہوتی ہے، یہ لائیو بیٹھ کے اس طرح کا سیشن نہیں کر سکتا، یہ جو ریکارڈڈ آپ کو یوٹیوب پہ ہی ملے گا ہمیشہ، بے فکر رہیے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بارے میں صحیح کہا ہے۔ میں معذرت پھر چاہوں گا، میں آپ کو پورا جواب دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ تو جمیل بھائی یہ میری اس سے تکلیف ہے کہ ہر وقت خود کو عقل کل ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور نئی نسل کے اور ہمارے عقیدوں کو، نئی نسل کے عقیدوں کو گڈ مڈ کرنا، ان کو اکسانا، اور بھی بہت سارے ایسے کام جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میں صرف عوامی آدمی ہونے کے ناطے، عوام ہونے کے ناطے، عام آدمی ہونے کے ناطے، یوٹیوب کا ویور ہونے کے ناطے میں نے اس کو سنا، مجھے برا لگا، میں نے اس کے خلاف جو میری رائے تھی میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کسی ایک بھی ویڈیو میں نے دینی عالم ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ پھر بھی چونکہ میں ٹیچر ہوں اور میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، تو مجھے صرف اتنا کر دیجئے کہ آپ کوشچن کو میرے جیسے کم عقل اور کم فہم کے لیے تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے کوشچن کو، صرف کہ فاروق صاحب آپ سے یہ پوچھا ہے، یہ حکم اول اور حدیث اول اور سنت اول، کہ یہ اس کے بارے میں میرا یہ ایگزیکٹلی سوال ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا، اور مجھے بہت خوشی ہوگی، اور پھر ضرور آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ جو جواب میں نے دیا اس سے آپ مطمئن ہیں، وہ جواب کچھ درست ہے، میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اب آتے ہیں جی اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو میرے 2 انتہائی قابل احترام بھائی، ایک شاہد محمود مرزا صاحب اور ایک بلال صاحب، یہ ان کا علیحدہ بھی شاید چینل ہے، اور ایک مشترکہ ان کا چینل بھی ہے جو موسٹلی انجینئر صاحب کے بارے میں ویڈیوز اپنی بناتے ہیں۔ اور ایک ویڈیو ان کی یہ تھی جس میں غالباً مرزا صاحب نے اپنا موقف پیش کیا ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ ان میں سے اہل بیت کون کون سے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نہیں ہیں، صرف اولاد ہے، بیویاں نہیں ہیں، جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی ملاحظہ کیا ہوگا،
اور بیویاں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہسبینڈ بیوی کو طلاق دے دیتا، اور اس کے لیے حوالہ انہوں نے زید ابن ارقم کا دیا اور کہا کہ ہمارے ادارے میں جب اس ویڈیو کو چلایا گیا تو زید ابن ارقم نے اس وقت غصے میں ایک انٹرنیشنل پھکی دی، تو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے جو جملے بولنا، انٹرنیشنل پھکی دی اور یہ دیا وہ دیا، تو یہ بھی معیوب بات ہے، ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ خیر پھر انہوں نے اگلا جملہ بولا، غامدی صاحب لیٹ گئے۔ عام طور پر لیٹ گئے کا جملہ وہ کہیں گے جی میں نے تو اس کو محاورتاً کہا ہے، لیکن انہوں نے پوری ایکٹنگ کر کے دکھائی۔ تو حالانکہ غامدی صاحب علم کے اعتبار سے ان کا کمپیریزن انجینئر مرزا سے کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ذرے کا کمپیریزن کائنات سے کرنا، تو فضول سا آدمی ہے۔ تو غامدی صاحب کے اوپر خوش ہو رہا ہے کہ وہ لاجواب، حالانکہ میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھیے کہ وہ کہاں لاجواب ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہمیشہ کی طرح جیسے وہ دیتے ہیں۔ کلیم بولڈ ہو گئے ہمارے دار ارقم میں، اس پہ بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی غامدی صاحب کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر۔ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، غامدی صاحب کہیں تڑپ بھی نہیں رہے ہیں، غامدی صاحب کہیں لیٹے بھی نہیں ہیں، غامدی صاحب کہیں پریشان بھی نہیں ہیں، چپ بھی نہیں ہوئے ہیں، ہار بھی نہیں انہوں نے مانی ہے، بلکہ انہوں نے اس کا مدلل جواب دیا ہے۔ اچھا، اب دوبارہ اس پہ ویڈیو آتی ہے، اب سوال یہ شروع ہو جاتا ہے نا سلسلہ۔ انجینئر صاحب نے اس ویڈیو کو کہا کہ دیکھا جی میں نے کہا تھا، تو پھر جب غامدی صاحب نے کہا تو جب ان سے پھر میرے اسٹوڈنٹس نے پوچھا یا جب ان سے بات ہوئی تو وہ میری بات کو جب رد نہیں کر سکے اور ان کو انجینئر صاحب کی بات ماننی پڑی، حالانکہ انجینئر بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، تو غامدی صاحب ذرا دلیل کے ساتھ زیادہ خوبصورت بات کر رہے ہیں، یہ مبہم بات کر رہا ہے اور ادھوری بات کر رہا ہے۔ آپ بے شک اس موضوع کو پورا سن کے دیکھ لیجئے، دونوں کی ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ کو کوئی کلیئرٹی نظر آئے گی ریفرنس کے ساتھ، وہ آپ کو غامدی صاحب کی ویڈیو میں نظر آئے گی، اور اس کی ویڈیو میں اگر نظر آئے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، میں دوبارہ سنوں گا تاکہ میں بھی اپنی کلیئرٹی کر لوں۔ بنیادی طور پر میں نے غامدی صاحب کی جب ویڈیو دیکھی اس میں بھی انہوں نے بڑا خوبصورت سورہ احزاب کا جو ہے حوالہ دیا، اور اس میں انہوں نے سیدہ سارہ کے بارے میں بتایا کہ ان کو اہل بیت کہا گیا، گھر والے کہا گیا، اور بیویاں سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہیں، تو ازواج مطہرات کو ہماری مائیں کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے باپ ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت مدلل گفتگو کی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ جاہل آدمی اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کے، جس کو ذاکر نائک صاحب نے بھی کہا کہ کمرے میں ویڈیو کے سامنے بیٹھ کے پھدک رہا تھا اور بونگیاں مار رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ اور پھر اس میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی جس میں شاید یہ بلال بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا، میں نے، حالانکہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ غلط سمجھے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کلپ کاٹیے، انہوں نے جو غلط کہا تھا وہ کلپ کاٹا، اور ان کا بہت شکریہ۔ پھر میں نے بھی ان کے خلاف کلپ کاٹ دیا، تو میں تو ان کو بڑا مشکور ہوں، میں ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن کوئی مجھے ان کا اسٹوڈنٹ کہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کسی کا بھی کوئی اسٹوڈنٹ کہے تو مجھے کوئی اعتراض، اس طرح کی بھی گفتگو ہوئی۔ اور انجینئر صاحب نے کہا ہاں نہیں کوئی بات نہیں، آپ تو بچے ہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ تو بچے ہیں۔ ان کی نظر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بچے ہیں، مولانا اسحاق بھی بچے ہیں، ہر کوئی بچہ اس کی نظر میں، تو اور عزت سے نام لینا تک بھی وہ گوارہ نہیں کرتا، اور پھر اس کے بارے میں لاجک پیش کرتا ہے قرآن میں، جو اللہ تعالیٰ نے صاحب کو تم کہہ کے بلایا، تو اس لیے وہ اپنے نبی کو بھی تم کہہ کے بلایا۔ تو عجیب و غریب سی وہ اس طرح کی وہ دیتا رہتا ہے، بونگیاں مارتا رہتا ہے، اس طرح کی وہ بیانات۔ اسے بنیادی طور پر جو شوق ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں یہ مشہور آدمی بنوں، اس لیے ہی وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھتا تھا۔ اسے لگا نہیں اتنا کم ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چند لوگوں کو پتہ لگے کہ میں انجینئر ہوں، کچھ اور ہونا چاہیے، تو وہ پھر اس سائڈ پہ آ گیا، جگہ جگہ گھات گھات کا پانی پیا، سب کے ساتھ بیٹھ کے پہلے سب کو اس کا ملنے کا انداز، آپ یہ دیکھیے گا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اتنی باتیں کرے گا، ان سے ملے گا، جھکنے کے بارے میں باتیں کرے گا، خود ان کے سامنے جھکے گا اور کسی کے ہاتھ چومے گا، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور اپنا حلیہ کے بارے میں تعریفیں کرے گا، دیکھا ہمارا تو حلیہ ہی ایسا ہے، کوئی ہے میرے جیسا، کوئی کسی کا حلیہ ہے میرے جیسا، کسی کا علم ہے میرے جیسا، کوئی کا پلیٹ فارم ہے میرے جیسا، اور ہر بات میں تضاد، 1 منٹ پہلے وہ بات کے خلاف بات کر رہا تھا، اگلے منٹ میں اس کے حق میں بات کر رہا تھا، تو آپ اس کو گفتگو سے بھی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس طرح کے غیر سنجیدہ آدمی جو صرف شہرت کا بھوکا ہو، ویوز کا بھوکا ہو، سبسکرائبرز کا بھوکا ہو، اس شخص سے بچیے، اور میں تمام امت سے گزارش کروں گا کہ اس فتنے کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کیجیے، صرف حکومت کے ذمہ رہنے دیجیے کہ وہ اس کی ویڈیوز کو سنیں،
وہ اس کی گفتگو کو سنیں اور وہ اس میں سے قابل اعتراض جو چیزیں ان کے اوپر اس سے سوال کریں اور چیک کریں یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے، اور یہ جس طرح کی گفتگو گستاخانہ کرتا ہے اور جس طرح ہمارے کلچر کے اوپر یہ کیچڑ اچھالتا ہے، ہمارے لوگوں پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں رسوا ہوا، شیعہ علماء کے ہاتھوں رسوا ہوا، اہل سنت کے علماء کے ہاتھوں رسوا ہوا، اہل حدیث کے علماء کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ مطلب یہ کوئی نہیں بچا فرقہ جس سے یہ شدید اس نے ذلت نہ اٹھائی ہو، اور ظاہر وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس دلیل سے بات کرنا ہوتی ہے، انہوں سب نے دلیل کے ساتھ اس کی انسلٹ کی ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، لیکن یہ فیل نہیں کرتا، اس پہ بھی کہتے دیکھا میرا سوال لٹ دیتی نا، میں یہ کر دیا نا، میرے نبی سے تو ہے کوئی نہیں اور بابے سے شاہی کوئی نہیں، اور یہ جو اس کا سٹائل ہے نا جو فلمی سا، تو اس سے اس کو عالم کہنا یا اس کو خدا نہ خواستہ عالم سمجھنا، وہ مجھے یہی سمجھنا مشکل لگتا ہے، یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم اپنے رب جس نے ہمیں پیدا کیا، خالق کائنات، اس کے حضور سجدہ ریز بھی رہیں، اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور اس نے جتنی نعمتیں عطا کی ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت اور عشق کا جذبہ قائم رکھیں۔ ہمارے صوفیہ کرام نے جو خدمات سر انجام دی، ہمارا دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ، انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ آپ پڑھ کے دیکھیے جس کو نہیں سمجھ، اور باقی یہ جو ڈرامے بازی کرتے ہیں نا کہ وہ اڑ کے دکھائیں، وہ آ کے دکھائیں، وہ بچا کے دکھائیں، وہ یہ کر کے دکھائیں، یہ انتہا درجے کی لو لیول کی دلیلیں ہیں جو کسی چوتھی پانچویں کے بچے کے سامنے بھی نہیں دی جا سکتی۔ کسی پڑھے لکھے کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو اس کے جو پرہچے اڑتے ہیں، اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن یہ نا اکیڈمی سے نکلے گا، یہ تو کمرے سے نہیں نکلتا، تو اس کے بارے میں کیا بات کریں گے۔ تو اس کی نسبت آپ اگر واقعتاً کچھ چیزیں اچھی سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے اچھے علماء ہیں، بلکہ سارے ہی اچھے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے جو آپ کو بات سکھائیں گے وہ اچھی سکھائیں گے۔ ہم انشاءاللہ عنقریب اس کے جتنا جو اس کی فلسفی ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو لے کے آئیں گے تاکہ عوام کو سمجھ آ سکے یہ فتنہ ہے کیا، اور پھر سب لوگ بولیں تاکہ حکومت سنیں اور پھر حکومت اس کو جواب دے۔ میری ویسے بھی ذاتی یہ ناقص رہا ہے کہ عنقریب یہ بندہ بدترین رسوا ہوگا۔ آپ لوگ دیکھیں گے اس بندے کو اس ملک کی سڑکوں کے اوپر بھاگتے ہوئے، یہ اس ملک سے بھاگے گا، یہ کسی دوسرے ملک کی شہریت لے گا، اور یہ تمام عمر ایک اور اسی طرح کے فرقے کی طرح یا لندن میں یا کسی یورپی ملک میں گزارے گا، اور ٹیلی ویژن پہ ہی اس طرح بیٹھ کے باتیں کیا کرے گا ایک اپنے نئے مذہب کے بارے میں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس کی جتنی گفتگو ہے وہ ساری بکواسیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔